بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانوی صحافی جو تھی لورین، وہ کس طرح مسلمان ہوئیں، ان کا دل کس طرح مسلمانوں کی طرف آیا۔ لورین نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی اور ہمیشہ سے ان سے نفرت کرتی تھی۔ ان کے جتنے بھی محبت کرنے والے مسلمان دوست تھے جو ان کو چاہت میں سے کرتے تھے، میں ان کو صرف ظاہری سلام دعا کرتی تھی اور میں اندر سے ان سے نفرت کرتی تھی اور میں بہت خلاف تھی اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا مذہب ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ مطلب اس طرح کے میرے ذہن میں سوالات آتے رہتے تھے۔ چونکہ میں صحافی تھی اور میرا کام صحافت پہ کام کرنا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں وہاں اسرائیل جاؤں اور وہاں سے فلسطین جا کے اور میں فلسطین والوں سے دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، یہ ساری چیز کرنے کے لیے۔ آخر کار میں نے تیاری کی۔ مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا کہ تم وہاں جاؤ گی تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، تمہیں لوٹ لیں گے، تمہارا سب کچھ کھا جائیں گے اور تمہارے بوٹی بوٹی کر کے دریا میں پھینک دیں گے، پانی میں ڈال دیں گے، تمہیں اس طرح کر دیں گے۔ مطلب اس کو بہت حد تک ڈرایا، لیکن وہ کہنے لگی چونکہ میرا کام ہے، مجھے جانا ہے، تو اس لیے وہ پھر ارادہ کر کے فلسطین چلی گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں پر سب سے پہلے تو اس کا واسطہ اسرائیل کے لوگوں سے پڑا۔ اسرائیل کے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا، اس کا سارا سامان چھین لیا۔ اس کے بعد اس کی اتنی چیکنگ کی، اس کی ساری تلاشی لی پوری طرح سے، اس کے سارے کپڑے اتار کے اس کی تلاشی لی اور اس کو اسی طرح برہنہ حالت میں بٹھا دیا ایک چھوٹے سے کمرے میں آدھے گھنٹے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک دو کپڑوں میں یہاں سے رخصت کر دیا اور اس کے جو اوور کوٹ اور یہ وہ تھے وہ اس کو کچھ بھی نہ ملے۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں سردی میں ٹھٹکتی ہوئی مجھے یہاں سے انہوں نے باہر نکال دیا۔ میں آگے گئی فلسطین کی طرف۔ جیسے ہی میں آگے گئی اس کے مشرقی حصے سے نکل کے میں جانے لگی تو اس طرف ایک عورت کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس نے دیکھا، کیونکہ میں ٹھٹرتی بھی سردی میں جا رہی تھی، میرے بدن پہ زیادہ لباس نہیں تھا، تو وہ مجھے آگے بڑھی اور مجھے پکڑ کے ایک تنگ گلی میں لے کے چلی گئی اور تنگ گلی سے وہ مجھے اندر لے گئی اور جا کے اس نے اپنے گھر میں گئی۔ اب میں وہاں پر میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے اور یہ کیا کرے گی عورت۔ وہ اندر گئی اور اس نے مجھے یوں کھڑا کر دیا اور اس کے بعد میں ایسے دیکھتی رہی، مجھے اشارے سے اس نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن میں سکتے میں تھی اور میں سوچ رہی تھی، میرا ذہن چل رہا تھا کہ یہ عورت اب میرے بوٹی بوٹی کرے گی۔ وہ کچھ الماری میں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے کہا یہ اس میں سے چھری نکال رہی ہے اور چھری نکال کے میرا یہ کوئی حشر کرے گی، کاٹے گی پیٹے گی۔ بس یہ سوچ کے میں اسی سوچ میں تھی اور میں نے سوچا میری زندگی تو یہیں ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ خیر میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ وہ عورت بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اوور کوٹ اور ایک ٹوپی لے کے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے وہ اوور کوٹ اشارے سے دیا تو وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہی عربی میں اور میں انگلش بولتی تھی، وہ عربی بولتی تھی، میری سمجھ میں آیا ہی نہیں وہ کیا بول رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتی رہی، اشارے سے اس نے مجھے کہا کہ تم یہ اوور کوٹ پہن لو اور تم یہ ٹوپی پہنو۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، میرے لیے گرم گرم چائے بنا کے لائی اور چائے کے ساتھ کچھ دیا مجھے اور کہنے لگی کہ یہ چائے پی لو۔ میں تو یہ سب دیکھ کے حیران ہو گئی، میرے لیے تو بہت ہی حیران کن بات تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہی ہے اور کہنے اس سے میں بڑی وہ ہوئی متاثر۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، تھوڑی دیر جب مجھے سانس میں سانس آ گیا اور میں چائے پی کے تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے مجھے وہاں سے ہاتھ پکڑ کے نکالا اور عربی میں مستقل کچھ نہ کچھ بولتی تھی اور مجھے ہاتھ پکڑ کے نکالا بڑی عزت سے اور گھر کے باہر کونے تک وہیں چھوڑ دیا جہاں میں تھی۔ اب وہاں سے مجھے کہیں آگے جانا تھا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نقصان نہ دیا بلکہ اتنی شفقت اور اتنی محبت سے پیش آئی کہ میں تو حیران ہو گئی۔ اس کے بعد میں آگے دوسری طرف چلی گئی اور میں فلسطین میں 3 سال رہی اور 3 سال میں نے مسلمانوں کی اتنی محبت دیکھی، اتنا خلوص، عورت کی عزت کرنا میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں، کس طرح احترام کرتے ہیں۔ میں اس چیز سے متاثر نہیں ہوئی کہ وہ لوگ میٹھے بول رہے ہیں یا کوئی یہ ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ایک رب، اتنا پیارا ان کا رب تھا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، میں اس چیز سے متاثر ہوئی۔ ان کی عبادتیں دیکھ کے میرے دل پہ اثر ہوا اور میں آہستہ آہستہ اس چیز میں گرتی چلی گئی۔
ان کے مذہب میں رہ کے میں نے دنیا میں اس سے پیارا مذہب کوئی نہیں پایا. بالآخر میں مسلمان ہو گئی اور میں نے دنیا میں اس سے پیارا مذہب کوئی نہیں پایا. اب اسرائیل سے اور یہودیوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں. یہ ہم اپنی قوم کے اپنے ہوتے ہوئے انہوں نے اس طرح عورت کی عزت کو پامال کیا ہوا ہے. لیکن اسلام عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے اور عورت کا ایک مقام دیتا ہے. یہ سب دیکھ کے میں اتنی متاثر ہوئی اور میں مسلمان ہو گئی. میں نے 3 سال فلسطین میں گزارے ہیں. تو یہ اللہ کہ اس سے پیارا مذہب میں نے نہیں دیکھا اور اس سے پیارا رب میں نے نہیں دیکھا کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اور جس کے اختیار میں سب چیز ہے اور پوری دنیا ہے. لوگ اتنی مختلف مذہبوں میں عبادت کرتے ہیں لیکن رب سے اچھا میں نے کوئی مسیحا نہیں دیکھا. ایک ہی رب ہے اور وہ ہے اللہ اور کوئی نہیں ہے. وہ کہیں گی میں اتنی متاثر ہو گئی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں اس میں آ گئی, مسلمان ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو ہدایت دے اور اللہ اپنی بڑائی خود دکھاتا ہے اور خود دل موم کا کر دیتا ہے کہ بندہ خود بخود اسلام اور دین کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اچھے کاموں میں رہیں اور دوسروں سے محبت کرتے رہیں. آمین.